ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں انتظار کرنا ہوگا بدلتی صورتحال کے پیش نظر، اور ایسی بریفنگز ایاز صاحب نے کہا ہے کہ ہونی چاہیے۔ سلمان صاحب، حزب اختلاف نے بھی اتفاق کیا کہ ایسی بریفنگ سے قومی اتفاق رائے کی تشکیل میں اہم کردار ادا ملتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی بریفنگز کے بعد یکجہتی کا مظاہرہ ہم دیکھیں گے سیاستدانوں میں، یا سیاسی پارا ہائے رہے گا، الزامات کی سیاست کی زد میں رہے گا؟ مریم، میں بہت ساری بات ایاز صاحب نے کر دی ہے، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کی مشکل صورتحال میں بریفنگز ہوا کرتی تھی، اور اب جو افغانستان کے اندر پیدا شدہ صورتحال ہے اس پہ پورے خطے کے اندر ایک تشویش ہے، اس کے اثرات سے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پالیسی شفٹنگ کا عمل ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے بڑی جرأت سے ایک بات کی ہے کہ ہم کسی جنگ و جدل کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم امن میں شریک کار ہیں، ہم نے کسی کو اڈے نہیں دینے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ماضی کے اندر کیا ہوتا رہا، یہاں پر جو ڈرون حملے ہوتے رہے اور یہ جو اڈے دیے جاتے رہے، ان چیزوں کو اپریشیٹ کیا ہے۔ اور جہاں تک کہ یہ جو آپ کنٹروورسی کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ بریفنگ جو ہے بڑی بروقت ہوئی ہے، بڑا ایک سنجیدہ عمل ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب ایک لائن ڈرا کر رہے تھے تو اس میں انہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ جو لسٹ آئی ہے 45 لوگوں کی لسٹ ہے، بلکہ ایک خوش آئند امر ہم سب کے لیے ہے کہ ہمارے پروفیسر صاحب کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن پروفیسر صاحب اس میں گئے نہیں۔ میں نے تو انہیں کہا کہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ بات یہ کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ تو کیوں نہیں آئے وزیر اعظم؟ دیکھیں، فواد چودھری صاحب کا جب میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کا پیغام ملا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اگر وہاں آئے تو ہم نہیں آئیں گے، واک آؤٹ کر جائیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ مریم اورنگزیب نے کیا کہا، میں نے خود شہباز شریف صاحب سے پوچھا ہے، میں نے کہا جی کہ یہ بڑا سینسٹیو اجلاس تھا اور آپ کی طرف سے ایسی شرط، تو انہوں نے کہا کہ وہ ماضی کے اندر بھی جب پلوامہ واقعہ ہوا اور بھارت کے ساتھ ہمارے کشیدہ تعلقات ہوئے اور کشمیر ایشوز پہ، کیا اس وقت بھی وہ میرے کہنے پہ نہیں آئے تھے؟ یہ میرا خیال بڑا کلیئر کٹ ایک جواب ہے جس سے ظاہر ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ ماضی میں بھی میرے کہنے پہ، دیکھیں اس پہ سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ صورتحال جو افغانستان کے اندر بننے جا رہی ہے، پاکستان نے اپنا ایک رول ادا کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پالیسی شفٹنگ کا عمل ہے، ایک جرأت مندانہ سٹینڈ لیا گیا ہے۔ اس میں تو زیادہ کنسنسس کی ضرورت ہے۔ ایک میسج اندر جانا تھا، ایک میسج پاکستان سے باہر جانا تھا، اور مجھے اس بات پہ ذاتی طور پہ افسوس ہے کہ آج تو پاکستان کے اندر یہ بات ڈسکس ہونی چاہیے تھی کہ جی وہ اپوزیشن جو آج سے ایک ہفتہ پہلے دست و گریبان تھے آپس میں، ایک سینسٹیو ایشو پہ یہ لوگ سارے مل کے بیٹھے، پرائم منسٹر بھی بیٹھے، اپوزیشن لیڈر بھی بیٹھے، سب نے بیٹھ کے ایک لائن ڈرا۔ دیکھیں یہ بریفنگ لی ہے ہماری عسکری لیڈرشپ نے، اور پرائم منسٹر صاحب وہاں کیوں کر نہیں آئے؟ ایک میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں کسی نے یہ مشورہ دیا ہو کہ وہاں پر چونکہ پرائم منسٹر الیکٹڈ ہے کہ ہماری عسکری لیڈرشپ سے تو اس طرح کے کویسچنز نہیں اٹھائے جا سکتے جس طرح پرائم منسٹر کے سامنے اٹھائے جانے تھے۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے جو خطاب کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر، بڑا حقیقت پسندانہ خطاب ہے، بڑا جرأت مندانہ، اس سے زیادہ کیا بات ہونی تھی؟ تو میں سمجھتا ہوں اس پر ہم قائم رہ سکیں گے، جو چیلنجز اس پہ قائم رہنا چاہیے، اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ اگر آپ بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں تو بڑے منصب کے لیے بڑے دل اور بڑے گردے کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ ماضی کے اندر یہ آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا ہے تو آپ کو یاد ہے دھرنا تھا اسلام آباد میں، سب کچھ ختم ہو گیا تھا اسی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، پرائم منسٹر ہاؤس کی چھت کے نیچے سارے مل کے بیٹھے تھے، ایک لائن ڈرا کی گئی تھی۔ عمران خان صاحب اس وقت اپوزیشن میں تھے، وہ ساری ایپیسیز میں شامل ہوتے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال کے اندر سیاست کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور کل کی بریفنگز کے جو امپیکٹ ہونا چاہیے تھا اس ساری صورتحال جو آج بن رہی ہے، اس سے کوئی اچھا امپیکٹ ملک کے اندر تو چلے، ایک یکجہتی کی فضا ہے، اور جو لائن ڈرا کی گئی ہے پاکستان کے لوگوں کے احساسات اور جذبات یہی تھے۔ ماضی کے اندر ٹیلی فون کالز پہ ہم پالیسیز تبدیل کرتے رہے ہیں۔ آج اگر پاکستان کے اور میں نے پہلے بھی یاد ہوگا آپ کو، میں نے لاسٹ ویک بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کوئی نیا سٹینڈ نہیں لیا، وہ ماضی کے اندر ڈرون حملوں کے خلاف لانگ مارچ کرتے رہے ہیں، وہ امریکہ کی پاکستان کے اندر جو کچھ وہ کرتا کھیلتا رہے اس کے ناقد رہے ہیں۔ آج اگر انہوں نے ایک سٹینڈ لیا، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوتا کہ کل پرائم منسٹر وہاں پر بیٹھے ہوتے تاکہ پاکستان کے باہر بھی ایک میسج جاتا کہ پاکستان کی الیکٹڈ لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاکستان کی عسکری لیڈرشپ نے ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے ایک لائن ڈرا کی ہے۔
اگر کوئی ہمارے مفادات سے کھیلنے کی کوشش کرے گا تو یہ قوم متحد بھی ہے اور اس طرح کے حالات سے نبڑنے کے لیے تیار اور بھی سب ایک پیج پر ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کل کی بریفنگ میں بتایا گیا کہ مختلف طریقوں سے پریشرائز کیا جا رہا ہے پاکستان کو, خواہ وہ گرے لسٹ کا معاملہ ہو, IMF کی طرف سے دباؤ ہو. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے وہ کیوں نہیں گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امن و امان کی صورتحال لاہور میں ہوئی, بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہیں, یعنی ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے. یہ بریفنگ دی گئی ہے, سفارشات بھی کچھ پیش کی گئیں. ہمیں کیا کرنا ہوگا, تجویز کیا ہے, ہم کس طرح سے اس پریشر کو فیس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس پریشر کو فیس کرنے کے لیے ایک تو میتھڈ ہوتا ہے, پروفیشنلی ڈیل کیا جاتا ہے. یعنی جو لوگ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے کام کر رہے ہیں پنجاب میں, جس طرح CTD ہے اور جو آرمی ہے, پیراملٹری فورسز ہیں, ایک تو وہ ایک پروفیشنل اور ٹیکنیکل لیول ہوتا ہے جو کرنا پڑے گا اس کے لیے, وہ پروفیشنل لوگ ہی کرتے ہیں. دوسرا اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی پولیٹیکل اور سوسائٹل ڈائمینشن ہوتی ہے, اس میں پھر پورے معاشرے کا رول آ جاتا ہے. اور اس کے اندر ہماری سیاسی جماعتوں کا کردار ہے کہ وہ جو ایشو اس دفعہ ریز کیا گیا ہے کہ جو نیشنل سگنیفیکنس کے ایشوز ہیں ان کو آپس کی سیاست سے دور رکھنا چاہیے, جو کہ ایک دانشمندانہ سوچ ہے کہ آپ کے ڈفرینسز پالیٹکس میں تو رہیں گے, یہ نہ آپ سوچیں کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے, اکٹھے نہیں ہو سکتے کیونکہ پالیٹکس میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. لیکن جہاں تک جو ایشوز آپ کے کرٹیکل ہیں اس ملک کی سروائیول کے لیے, وہ مثلاً یہی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا انٹریکشن کیا ہوگا. جو باہر سے جب پریشر بلڈ کیا جاتا ہے تو پریشر بلڈ کرنا اس ملک پہ آسان ہوتا ہے جہاں اس کے اندر تقسیم ہو, وہاں پریشر بلڈ کرنا آسان ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ باہر سے آپ حکومت کے خلاف کوئی بات چلائیں گے, جو اندر حکومت کے مخالفین بیٹھے ہیں وہ اس کو لے کے چل پڑیں گے کہ دیکھیے جی آپ تو امریکہ نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا. تو میرا خیال ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ یا کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنے مفادات کے حوالے سے پاکستان پہ پریشر ڈالے گا. اس وقت پاکستان جو ٹارگٹ ہو رہا ہے ایک تو افغانستان کے حوالے سے ہے, اور اس میں ابھی سچویشن ایمرج کرنی ہے ہمارے پاس. ابھی ہمیں نہیں اندازہ کیا کیا چیلنجز آئیں گے, کیٹیگرائز ہم کر سکتے ہیں, لیکن اسپیسیفک پالیسی اسی وقت آئیں گی جب آپ کو چیلنج فیس ہوگا, ان کے اندر کیا ہو رہا ہے, ریفیوجیز کا ایشو کیا ہے. دوسرا جو آپ کے پاس جو پریشر ہے وہ ہے کہ ڈرون کے لیے کیا کوئی ایئر بیس آپ دینے کو تیار ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کے خلاف امریکہ اس لیے ہے کہ وہ اوور آل چائنا کے خلاف پریشر بلڈ کر رہا ہے. پھر ایک طرف تو امریکہ آپ سے چاہتا ہے تعاون, دوسری طرف انڈیا سے مل کے وہ چائنا کے خلاف محاذ میں انڈیا کو وہ کرتا ہے. اور جو ہمارے ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ, ہمارے ایشوز ہیں جو افغانستان کے خلاف, وہ ایشوز میں امریکہ آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. تو لہٰذا اگر پاکستان کوئی کام کرتا ہے تو اس کے ریٹرن میں اس کو کیا ملتا ہے. یعنی افغانستان اب پاکستان پہ الزام لگاتا ہے, امریکہ چپ دیکھتا رہتا ہے. انڈیا آپ پہ بہت سی باتیں کرتا ہے, امریکہ چپ ہے. تو اس طرح تو بات یک طرفہ طور پہ تو بات نہیں ہوتی, ہماری کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس میں خاموش ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ حقیقت پسندانہ رویہ. جہاں تک بریفنگ کا تعلق ہے, دیکھیں بریفنگ ایک اچھا ذریعہ ہے. یہ شروع ہوا تھا جب اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف بنتے ہیں نومبر 2007 میں, تو انہوں نے پیپل پارٹی کے دور میں بریفنگز دی ہیں, پھر نواز شریف کے دور میں بھی بریفنگز ملتی رہی ہیں, اور اب جو ہے PTI کے دور میں یہ بریفنگ وقتاً فوقتاً دینی اس لیے ضروری ہیں تاکہ ہمارے پولیٹیشین کو پتہ لگے کہ جو لوگ فیس کرتے ہیں سچویشن کو, جن کے بندے شہید ہوتے ہیں, ان کی سوچ, ان کی تھنکنگ, ان کی آؤٹ لک کیا ہے, اور ہم کس طرح کوآرڈینیٹ کر کے نیشنل چیلنجز کو میٹ کریں. باقی جو سیاسی